آپ urduaudiobooks.com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ باب ہے 8واں، شجاعت کے بے مثال کارنامے۔ ہنگامہ کارزار گرم تھا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش حلقہ بنائے کفار کے تابڑتوڑ حملوں کے آگے سپر بنے ہوئے تھے۔ کفار ہر طرف سے ہٹ کر اس حلقے کو توڑنے کے لیے امٹ پڑے تھے۔ جانثار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروانہ وار فدا ہو رہے تھے۔ ایک بہادر مسلمان اس عالم میں بھی بے پرواہی کے ساتھ کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ شمع نبوت پر پروانوں کو فدا ہوتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ اس نے پوچھا۔ جنت میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ اس بشارت نے اسے بے خود کر دیا۔ اس نے کھجوریں پھینکی، تلوار سوتی اور کفار پر ٹوٹ پڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اسلامی افواج اور رومی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اسلامی افواج کے کمانڈر ابو عبیدہ اپنی پوزیشن کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک عرب سوار آگے بڑھا، ابو عبیدہ کے قریب پہنچا۔ اے ابو عبیدہ، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے چلا ہوں، کیا آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، ابو عبیدہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہم سے فتح و کامرانی کے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہو گئے ہیں، اور جب جنگ ختم ہونے پر شہداء کی نعشیں دفن کرنے کے لیے جمع کی گئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی نعش کے چاروں طرف رومیوں کے کشتے پڑے ہیں۔ دشمن کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ مسلمان قدم بقدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ صبح سے اپنے سے 6 گنا فوج کے ساتھ نبردآزما تھے۔ انہوں نے بے مثال سرفروشی اور جانبازی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر دشمن کا دل بادل تھا کہ ہجوم کیے بڑھتا آ رہا تھا۔ مسلمان ہٹتے ہٹتے کمانڈر ان چیف خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ صورتحال نہایت مخدوش تھی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جو بہادر اور جری ہونے کے ساتھ ساتھ جنگی نشیب و فراز پر گہری نگاہ رکھنے والے کمانڈر تھے، بے چین ہو گئے اور بلند آواز سے کہا، افسوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو ہم تمام عمر لڑتے رہے، اور آج خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں پسپا ہو رہے ہیں۔ پھر پرجوش آواز میں کہا، من یبایع الموت، کون شخص مرنے کی بیعت کرتا ہے؟ ان کی آواز جہاں تک پہنچی، جوش بے پایا پھیل گیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے چچا حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمرو، زرار بن الازور اور ان کے علاوہ 400 نامی گرامی شہ سوار مسلمانوں نے عہد کیا کہ مر جائیں گے لیکن ایک قدم پیچھے نہ ہٹیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے سامنے خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ ان 400 جانبازوں میں سے اکثر شہید ہو گئے، مگر انہوں نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی لاش لائی گئی تو انہوں نے فرمایا، ابن الختمہ نے غلط کہا تھا کہ ہم لوگ جام شہادت سے بڑھ کر اٹھانے سے گریز کریں گے۔ مسلمان افواج قادسیہ کے میدان میں فتح کا پرچم لہرانے کے بعد ایران کے دارالحکومت کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ مدائن کے قریب دریا کے اس پار بحر عشیر واقع تھا۔ یہاں شاہی رسالہ رہا کرتا تھا۔ اس رسالہ کے جوان ہر روز صبح سویرے حلف اٹھاتے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں سلطنت فارس پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ یہاں کسریٰ نے ایک شیر پال رکھا تھا۔ اسلامی افواج بحر شیر کے سامنے پہنچی تو دروازہ کھلا اور شیر دھاڑتا ہوا مسلمانوں پر جھپٹا۔ مسلمان ہراول دستے کے سالار ہاشم بن عقبہ فوراً آگے بڑھے۔ ان کی تلوار بجلی بن کر کوندی۔ شیر کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر کی آواز سے میدان گونج اٹھا۔ اسلامی فوج کے کمانڈر سعد بن ابی وقاص نے فرت مسرت سے
اس مرد شیر افغن کی پیشانی چوم لی۔ زہرا کا شمار ان نامور فوجی افسروں میں ہوتا تھا جو میدان جنگ میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ان کی ذرا بوسیدہ تھی، جگہ جگہ سے کڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ان کے ساتھی اکثر ان سے کہتے اپنی ذرا تبدیل کر لیجئے، مگر وہ ٹال دیتے۔ اسلامی افواج نے بحرۂ شیر کا محاصرہ کیا تو ان کے ساتھیوں نے پھر التماس کی کہ آپ کی ذرا پھٹ چکی ہے، بدل کر دوسری پہن لیجئے۔ میرے نصیب کہاں کہ دشمن کا تیر سب کو چھوڑ کر مجھے آ لگے۔ دل میں مچلتی ہوئی حسرت زہرا کی زبان پر آ گئی۔ دشمن کا معمول تھا کہ کبھی کبھی قلعے سے نکل آتا اور لڑائی چھیڑ دیتا، ناوک فگن تیر برساتے اور شہسوار نیزہ بازی کے جوہر دکھاتے۔ کھڑی دھگڑی کے بعد دشمن واپس قلعے میں چلا جاتا۔ اس روز بھی دشمن معمول کے مطابق میدان میں آیا۔ دونوں لشکروں میں تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ دشمن کی تیر اندازی سے مسلمانوں میں جو پہلے شخص زخمی ہوئے وہ زہرا تھے۔ ایک تیر ان کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ تیر نکالنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسے مت نکالو، زہرا نے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نورانی چمک تھی۔ یہ تیر جب تک میرے سینے میں پیوست ہے میں زندہ ہوں، مرنے سے پہلے میں خدا کے دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زہرا دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دیر تک لڑتے رہے۔ سینے سے خون بہ رہا تھا اور ان کی قوت زائل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی عالم میں استخر کا رئیس ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اپنی تیغ خارا شگاف کے ایک ہی وار سے اسے ڈھیر کر دیا، مگر اب ان کا اپنا سانس بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے گرتے ہی خود بھی گرے اور شہید ہو گئے۔ نہاوند کے مارکے نے فارس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ درفش کاویانی ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ اس مارکے میں اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ فارس اپنی بچی کھچی ساری طاقت میدان میں لے آیا تھا۔ بڑے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ زخمیوں کی چیخ پکار اور تلواروں کی جھنکار کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بس گاہے گاہے اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھتی یا کسی قاری کی تلاوت قرآن سے قلب و روح میں معجزن سرفروشی کے ولولے کو اور زندگی مل جاتی۔ کچھ تو خون کا یہ عالم تھا کہ گھوڑوں کے پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے۔ اچانک ایک تیر نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو لگا، ساتھ ہی ان کے گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور وہ شدید زخمی حالت میں زمین پر آ رہے۔ گرتے ہی پکارے، مسلمانوں میری فکر نہ کرو، لڑائی جاری رکھو۔ غروب آفتاب کے بعد دشمن بھاگ نکلا۔ فتح کے بعد ایک سپاہی ان کے قریب سے گزرا، دیکھا نعمان دم توڑ رہے ہیں۔ وہ سرہانے آ کر بیٹھ گیا، ان کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ نعمان رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی، ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا، جنگ کا کیا بنا؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی ہے، سپاہی نے جواب دیا۔ نعمان رضی اللہ عنہ کے پیلے چہرے پر زندگی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ الحمدللہ، انہوں نے کہا، اور پھر جیسے دور کنویں کی گہرائیوں سے بولے، یہ خوشخبری امیر المومنین کو فوراً پہنچا دو، اور پھر حیات جاوید سے ہمکنار ہو گئے۔ محرم 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ افواج اسلامی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قادسیہ کے مقام پر ایرانیوں سے مارکا آ رہا تھی۔ ایرانی فوج کا کمانڈر ان کا عظیم المرتبت جرنیل رستم تھا۔ جنگ کا دوسرا روز تھا۔ گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ سرفروش جانیں نچھاور کر کے سرخرو ہو رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اس لیے جنگ میں شریک نہ تھے۔ قصر قادسیہ کے بالا خانے ہی سے افواج کی کمان کر رہے تھے۔ محل کے ایک کمرے میں ایک قیدی پاب زنجیر بیٹھا تھا، بشرے سے بے حد پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی نگاہیں میدان جنگ پر مرکوز تھیں، آنکھوں سے غم و حزن ٹپک رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ کا کسی کام سے ادھر گزر ہوا۔ قیدی اپنی بوجھل زنجیریں سنبھالتا ہوا
اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور عرض کی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے، لڑائی سے جیتا بچا رہا تو خود آ کر زنجیریں پہن لوں گا۔ سلمہ نے انکار کر دیا۔ غم حسرت کے ساتھ قیدی اپنی جگہ پر پہنچا، ایک نگاہ میدان جنگ پر ڈالی جہاں سوار اور پیادے اللہ کی راہ میں جانیں دے رہے تھے۔ بے اختیار زبان پر شعر جاری ہو گئے۔ ترجمہ: اس سے بڑھ کر غمناک بات کیا ہوگی کہ سوار نیزہ بازی میں مصروف ہیں اور میں قید میں پڑا ہوں۔ اٹھنا چاہتا ہوں تو زنجیریں اٹھنے نہیں دیتی۔ دروازے اس طرح بند کر دیے گئے ہیں کہ پکار پکار کر رہ جاتا ہوں مگر کوئی کان نہیں دھرتا۔ ایک زمانہ تھا کہ میں بڑا مالدار اور برادری والا تھا، لیکن آج تنہا ہوں اور کوئی رفیق اور غم گسار نہیں۔ مجھے یہ غم کھائے جاتا ہے کہ ہر صبح طلوع ہونے والا سورج مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا اور خاموش پاتا ہے۔ گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، لوگ جاں بازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور میری حالت دیگر گوں ہے۔ اے خاتون محترم، میرے ہتھیار مجھے دیجیے، جنگ طول پکڑتی جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں بد عہدی نہیں کروں گا، نہ دھوکے فریب سے کام لوں گا۔ زندہ بچ رہا تو واپس آ جاؤں گا اور مارا گیا تو گویا دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ قیدی کی آواز درد و سوز میں ڈوبی ہوئی تھی، گویا وہ خود نہیں بول رہا تھا، اس کی حسرت دل اور شوق جہاد و غزا بول رہا تھا۔ سلمہ کا دل پسج گیا۔ انہوں نے قیدی کی زنجیریں کھول دیں۔ قیدی نے نیزہ اٹھایا اور ساتھ کے گھوڑے بلقا پر سوار ہو کر فراٹے بھرتا ہوا میدان جنگ میں جا پہنچا، پھر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ جس طرف کا رخ کیا، صفیں کی صفیں تہوبالا ہوتی چلی گئیں۔ میمنہ سے میسرہ تک وہ برق رفتاری سے چکر کاٹ رہا تھا۔ دشمن اس پر بار بار حلہ بولتا مگر اس کے نیزے کی انی کے آگے کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ مسلمان سپاہی متحیر تھے کہ یہ کون بہادر ہے۔ اس کے ان برق آسا حملوں سے دوسرے مجاہدین میں جوش و حرارت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی بالا خانے پر بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ یہ جری جوان کون ہے۔ گھوڑا تو ہو ان کا بلقا ہے اور اس جوان کے حملوں کا انداز ابو محجن ثقفی کا سا ہے، مگر وہ تو قید میں ہے۔ جنگ کا فیصلہ اس روز نہ ہو سکا۔ رات آنے پر ابو محجن میدان جنگ سے لوٹ آیا، زنجیریں خود بخود پہن لیں۔ اسلامی لشکر میں ہر طرف اس شہسوار کا چرچا تھا۔ عموماً یہی خیال تھا کہ وہ کوئی غیبی فرشتہ تھا جو مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے آیا تھا۔ رات کو یہی ذکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر چھڑ گیا۔ ان کی بیوی سلمہ کہنے لگیں وہ ابو محجن تھا اور ساری داستان سنا دی۔ ابو محجن کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔ اسی وقت اٹھے، اس کو رہا کر دیا اور فرمایا، جو شخص جہاد و غزا کا اس قدر شیدائی اور اسلام اور اہل اسلام پر اتنا نثار ہو، میں اسے شراب نوشی کی سزا نہیں دوں گا۔ ابو محجن نے سنا تو کہا، میں شراب پیتا ہی اسی لیے تھا کہ حد لگنے سے پاک ہو جاؤں گا۔ آج سے میں کبھی دخت رزق کو منہ نہ لگاؤں۔